چیخ کی آواز پر تینوں ہی نکاسی کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بری طرح چونک کر رکے تھے۔ پجاری جی، یہ کون چیخ رہا ہے؟ راجکمار ایش نے مہا پجاری بدری ناتھ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سوجنا بھی پریشانی سے مندر کے در و دیوار کو یوں تکنے لگی تھی جیسے وہ چیخ کی گونجتی باز گشت اور اس کے مخرج کو تلاشنا چاہتی ہو، جبکہ رابرٹ کی گھبراہٹ دو چند ہونے لگی تھی اور وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ خامخواہ ایسی منحوس اور پراسرار جگہ پر آیا۔ تاہم اسے کچھ تسلی تھی کہ اس کے ہمراہ کوئی عام لوگ نہ تھے۔ مہا پجاری بدری ناتھ جو کالی دیوی کے قریب ہی کھڑا ان تینوں کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، چیخ کی آواز سن کر وہ بھی پریشان سا ہو گیا اور پھر انہیں رکتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ لیکن جب ایش نے پلٹ کر بدری ناتھ کو مخاطب کر کے اس چیخ کے بارے میں دریافت کیا تو وہ جلدی سے ان کی جانب لپکا اور بولا، چھوٹے راجکمار جی، وہ اندر استھان گھاٹ میں کوئی غریب ناری ہے، بیمار ہے بیچاری، اسے علاج کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ شانت رہیں۔ ہوں، ایش کے منہ سے برآمد ہوا۔ اس کے بعد یہ تینوں مندر سے باہر آ گئے تو ان کی نگاہ مندر کے پھاٹک والے احاطے پر پڑی۔ ارے یہ لوگ یہاں کیسے؟ رابرٹ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ اپنی بہن گارشیا اور دیگر افراد کو یہاں دیکھ کر حیران سا ہو گیا تھا، جبکہ ایش اور سوجنا بھی اپنے مہمانوں کو یہاں پا کر چونک سے گئے تھے۔ وہ بھی اسی طرح متوجہ تھے اور پھر یہ سب ایک دوسرے کو پہچان کر آگے بڑھے۔ رابرٹ، میرے پاپا انتقال کر گئے، رینا نے اس کے قریب پہنچ کر رکت بھرے لہجے میں کہا۔ گارشیا بھی بھائی کے قریب آ کر رو پڑی تھی۔ برو، انکل ہنری ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم دونوں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، رابرٹ بکھلا کر بولا۔ ادھر کھڑے پجاری پرسرام اور اس کے ساتھی بھی ان کے قریب چلے آئے تھے۔ اندر موجود مہا پجاری بدری ناتھ نے صرف چند ثانیوں کے لیے مندر کے مرکزی دروازے کے اندر سے باہر جھانکا تھا، اس کے بعد وہ باصورت واپس مڑ گیا تھا۔ راجکمار ایش اور اس کی بہن سوجنا کو رینا کی حالت زار پر ترس آ رہا تھا، جبکہ ایش کے چہرے پر اس کے علاوہ بھی رینا کے لیے جذبات پنپنے لگے تھے جو بھی دل تک ہی محدود تھے۔ مہمانوں میں اس نے رینا کی شخصیت میں غیر معمولی دلچسپی محسوس کی تھی۔ جب رینا نے رابرٹ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ منہ بنا کے بولا، انکل بھی تو کسی کے نہیں مانتے تھے نا، بہت ضدی تھے وہ۔ اگر انہیں یہاں آنا ہی تھا تو سیدھی طرح ہمارے ساتھ ہی پروگرام بنا لیتے تو ایسا حادثہ نہ ہوتا۔ یو شٹ اپ! اس کی بے حسی پر رینا غم و غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے پاپا کے لیے ان کے احترام کے بجائے اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ آئی ہیٹ یو! وہ روتی ہوئی پلٹ گئی تو نندو بابا کی بیوی شانتا نے اسے سنبھالا دیا۔ رابرٹ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، جبکہ گارشیا نے بھی اس بات پر اپنے بھائی کو سرزنش کی۔ شوکی بڑی غصے بھرے نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے بھی نہ رہا گیا اور اس سے پہلے کہ وہ رابرٹ سے کوئی سخت بات کرنے کی اس کی جانب بڑھتا، امجد خان نے اسے روک لیا۔ نہیں شوکی، رینا نے رابرٹ کو سبق سکھا دیا ہے، یہی کافی ہے۔ یہ رابرٹ مجھ سے کبھی بری طرح پٹ جائے گا، شوکی نے غصے سے کہا۔ اس دوران مہا پجاری بدری ناتھ اندر جا کر دوبارہ دروازے پر نمودار ہوا اور ان لوگوں کو آپس میں الجھتا دیکھ کر اس کے بدحیت سیاہرو چہرے پر بڑی مکروہ مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ اس کا چیلا پجاری پرسرام اس کی طرف بڑا تھا۔ اتنے میں بدری ناتھ بھی ان کے قریب آ گیا اور بولا، آپ لوگ آپس میں مت الجھے، یہ پوتر جگہ ہے، لڑائی بلوا مناسب نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اسی وقت واپس راج محل لوٹ جائے اور مہاراجہ صاحب کے علم اس حادثے سے متعلق۔ یہ حادثہ نہیں ہے مسٹر، رینا جس کی آنکھوں میں غم کے بوجھ تلے متورم سی ہو رہی تھی، رابرٹ نے اپنی بے حسی کے باعث اس کا زخم چھیل دیا تھا۔ ایک دم بدری ناتھ کی بات کاٹ کر بولی، یہ قتل ہے اور قاتلوں کا تعلق اسی جگہ سے ہے۔ اس کی بات پر جیسے وہاں موجود سب کو ایک دم سانپ سوکھ گیا، جبکہ مہا پجاری بدری ناتھ کے چہرے پر رینا کی بات سن کر پہلے تو سر پٹانے کے تاثرات ہوئے، پھر اس کی جگہ کرختگی نے لے لی اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کہ رینا شاہی محل کے معزز مہمانوں میں سے تھی، غصے سے بولا، یہ تم کیا اول پھول بک رہی ہو لڑکی؟ جانتی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کالی دیوی کا وہ پوتر استھان ہے جہاں لوگ عقیدت سے آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اپنی بلائیں اور پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور تم یہ کہہ کر ہمارا دھرم بھرشٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ قاتل یہاں رہتے ہیں۔
پھر وہ ایش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، چھوٹے راجکمار صاحب، دیکھ رہے ہیں نا آپ اپنے معزز مہمانوں کو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپس کے جھگڑے میں اس پوتر جگہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رابرٹ، جو رینا کی ناراضگی پر اندر سے کچھ نادم ہوا تھا، پھر بڑے پجاری کو اپنے خلاف اس طرح کہتے پا کر وہ بھی خاموش نہیں رہا اور چند قدم آگے بڑھ کر بولا، مسٹر بدری ناتھ، رینا کی بات کچھ ایسی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے ہی نہیں بلکہ مسٹر ایشر مسن سوجنا نے بھی 2 ایسے پجاریوں کو جنگل کی طرف سے اسی راستے پر نمودار ہوتے دیکھا تھا جس راستے سے یہ لوگ شوکی وغیرہ آئے ہیں۔ ان دونوں پجاریوں کے کاندھوں پر پیلے رنگ کے تھیلے لدے ہوئے تھے، جس کی تہ میں کوئی گول گول سی شے پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر رینا سمیت سبھی لوگ ٹھٹکے۔ شوکی بھی سمجھ گیا تھا کہ رابرٹ کی تھیلوں سے مراد پٹاریاں تھیں۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر رینا کے کان میں کچھ کہا تو رینا کا چہرہ ایک بار پھر جوش تلے سرخ ہو گیا۔ ادھر وہاں موجود مہا پجاری بدری ناتھ اور پرشرام سمیت 1-2 اور پجاریوں کے چہرے پر سناٹے کسی کیفیت نمودار ہوئی تھی، جیسے ان کی چوری پکڑ لی گئی ہو، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے مجرمانہ قسم کے چور تاثرات کو ایک بار پھر برہمی کے پردے میں ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے کوئی سخت بات کہنی چاہی، مگر ایش کمار نے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے مہا پجاری بدری ناتھ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ بری طرح زچ ہو کر اندر ہی اندر تاؤ کھانے لگا، مگر تفکر و پریشانی کے تاثرات ہنوز اس کے لال بھبوکا چہرے سے مترشح ہو رہے تھے۔ معاملہ کیا ہے آخر؟ ہمیں کچھ تفصیل سے آگاہ کیا جائے تاکہ ہم بھی اس مسئلے کے بیچ میں کچھ کہہ سکیں۔ بالآخر ایش نے رینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ رینا کو شوکی کان میں کچھ کہہ کر محتاط کر چکا تھا کہ وہ کم از کم ایش کمار سے کچھ نہ چھپائے۔ رینا نے ایش کمار کو دھیرے دھیرے ساری بات سے آگاہ کر دیا اور یہی کچھ بتایا کہ وہ لوگ راکاشی کی طرف نکلے تھے، مگر ایک راستہ یہاں جاتا دیکھ کر اس طرف نکل آئے۔ یوں راستے میں ہمیں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوتا رہا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 سانپ ایک چتنار درخت سے ان پر پھینکے گئے۔ وہ تو خوش قسمتی سے بچ گئے، مگر پروفیسر ہنری اس حملے سے نہیں بچ پائے۔ سانپ نے انہیں ڈس لیا اور وہ آنن فانن موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ ایش کمار نے بڑے غور سے رینا کی بات سنی تھی۔ اس کے بعد وہ مہا پجاری بدری ناتھ کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، پجاری جی، کیا مندر میں سانپ موجود ہیں؟ ایش کے سوال پر بدری ناتھ تھوڑا گڑبڑا سا گیا۔ شاید اسے اس سوال کے پوچھنے کی توقع نہ تھی، تاہم پھر دوسرے ہی لمحے سنبھل کر بولا، میں کیا جانوں، میرا مطلب ہے بھلا زہریلے سانپوں کا مندر کے اندر کیا کام ہے؟ رینا اور شوکی کی تیز اور بھانپتی ہوئی سی نظریں مہا پجاری بدری ناتھ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، ایش نے ایک ہنکارا بھرا، ہم ابھی مندر کے اندر چلتے ہیں اور تم ان دونوں پجاریوں کو بلا لاؤ جنہوں نے اپنے کندھوں پر تھیلے اٹھا رکھے تھے۔ انہیں ہم نے بھی دیکھا تھا۔ راجکمار ایش کی بات سن کر بدری ناتھ کا ہی نہیں، اس کے چلے پجاری پرشرام کا بھی چہرہ دھواں دھواں سا ہونے لگا تھا۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ ان کے دل میں کوئی پھانس رہ جائے۔ ایش کمار کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف حسن کو اور اپنے مفادات کو ہی مذہب سمجھتا تھا۔ مہا پجاری بدری ناتھ کو تو ایش کمار کے حکم کے آگے کچھ بولنے کی جرات نہ ہو سکی۔ البتہ ایش کی بہن جو اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی وہ ذرا دھارمک تھی، بھائی سے اعتراض اٹھاتے ہوئے بولی، ایش بھیا، ایسا کرنا مناسب نہ ہوگا۔ کالی کے مندر کی اس نیت سے تلاشی لی جائے کہ یہاں کسی کے قتل کی سازش تیار کی گئی ہے، کالی دیوی کو ناراض کرنے والی بات ہوگی۔ لیکن جن کا خون ہوا ہے ان کی تسلی کیسے کی جائے، جبکہ سارے شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ جو ایک حد تک ہمارے بھی دیدہ ہے۔ ایش نے بہن سے کہا۔ سوجنا کے پاس بھائی کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کوئی جواب سوچنے کی کوشش میں تھی، مگر اسی اثنا میں ایش نے اپنا حکم دوبارہ دہرا دیا۔ اب تو چھوٹے راجکمار کی بات ٹھورانا بدری ناتھ کے بس میں نہ رہا تھا، تاہم پھر بھی ایک آخری چال کے طور پر پتہ پھینکنے کی کوشش میں بولا، چھوٹے راجکمار صاحب، آپ اندر جانے کی زحمت نہ کرے، میں ان دونوں کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں۔ ہرگز نہیں، جیسا راجکمار صاحب نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا۔
اندر جا کر سانپوں کو غائب کیا جا سکتا ہے، کسی کو ہوشیار کیا جا سکتا ہے۔ رینا ایک دم بولی۔ ایش کی نظریں اسی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور رینا بھی اس کی طرف ملتجی سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایش نے وہی کیا جیسا رینا چاہتی تھی۔ یہ سب لوگ کالی کے مندر کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔